ہوتا ہے، یہ آواز ہو سکتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے کہ عمار اب مومن نہیں رہے، اس لیے کہ عمار کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہو چکا ہے، عمار مومن نہیں ہے۔ حضور کے پاس جب یہ بات جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں نہیں نہیں، عمار وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک مومن ہے، اس کا اسلام تو سر سے لے کر پاؤں تک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمار بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں میں کافروں کے نردے میں تھا اور جان بچانے کے لیے میں نے کلمہ کفر زبان سے کہا ہے۔ تو حضور نے پوچھا عمار بتا کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا تھا؟ تو حضرت عمار فرماتے ہیں کہ زبان سے کلمہ کفر نکلا ہے لیکن دل میرا اسلام سے لبریز تھا۔ سبحان اللہ، دل سبحان میرا اللہ۔ اسلام سے لبریز تھا۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایسی نوبت کبھی آئے تو پھر یہ کرنا، یعنی اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ جان اگر خطرے میں ہو تو اس وقت دل میں اگر ایمان ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے بندہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ آج کے اس کو پتن دور بہت ہوتا ہے، ہزاروں کا ڈرتا ہوتا ہے، دشمنوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور گھیر لیا جاتا ہے اور کلمہ کفر زبان سے نکالا جاتا ہے۔ یاد رکھیے امام کے ساتھ تو مذہب کی طرف سے رخصت تھی، میرے امام کے ساتھ تو مذہب کی طرف سے رخصت تھی، جان دینے کیوں پڑی؟ امام کو تو اسلام نے رخصت دیا ہے، بھائی حالت ایسی بن آئی ہے کہ آپ کی جان خطرے میں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یزید کی بیعت کر لیتے، آگے جا کر انکار کر دیتے، جب اس کی گرفت سے نکل دیتے۔ لیکن امام نے ایسا نہیں کیا ہے، امام نے شہادت کو گلے لگایا ہے اور امام نے عزیمت پر عمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میں ایک واقعہ پورا سنا ہے حضرت عمار کا، اس کے اوپر ایک آیت کریمہ ہے جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہے یہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ حالت اکراہ میں، حالت مجبوری میں اگر کسی کا دل ایمان سے لبریز ہو اور وہ کلمہ کفر کہے گا تو وہ مومن ہی رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں امام عالی مقام امام حسین نے شہادت کو گلے لگایا ہے، امام عالی مقام نے شہادت کو قبول کیا ہے، امام نے جان دی ہے۔ تو امام کے پیغام کو آپ سمجھیں، امام کی فکر کو آپ سمجھیں کہ امام نے شہادت کو گلے لگایا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ آپ کربلا میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ آپ کو خلافت مل جائے، خلافت تو آپ کو وہاں بھی مل جاتی مکہ شریف میں، اور اگر خلافت کی بات ہے تو یاد رکھو امام کی جو خواہش تھی خلافت کی، وہ خلافت علی منہاج النبوت ہے، یعنی وہ خلافت جو نبوت کے طریقے پر ہو، اور جو خلافت نبوت کے طریقے پر ہو وہ دین ہے۔ تو امام نے جو سر کٹایا ہے، اگر تم خلافت بھی مانو کہ امام خلافت کے لیے سر کٹائے ہیں تو وہ دنیاوی خلافت نہیں ہے، وہ خلافت رسول ہے، اور خلافت رسول اصل دین ہے۔ تو امام نے دین کے لیے سر کٹایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے دین کے لیے سر کٹایا ہے، اپنی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، سب کی قربانی دی ہے، اور مذہب اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، آج یزید کا ذکر ہوتا تو ہے لیکن خیر سے نہیں ہوتا ہے، شر کے ساتھ ہوتا ہے، یزید پر لعنتیں بھیجی جاتی ہے، لیکن امام کا ذکر کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور ہر وقت امام کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائی لا الہ اسم حسین، کہ سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بقا کا نام حسین ہے، شریعت کی بقا کا نام حسین ہے، اسلام کے تحفظ کا نام حسین ہے، اسلام کی آبیاری کا نام حسین ہے، سنت کی بقا کا نام حسین ہے، حرام اور حلال کے بیچ میں خط امتیاز کا نام حسین ہے، جھوٹ اور سچ کے بیچ
میں امتیاز کا نام حسین ہے، حق اور باطل کے بیچ میں امتیاز کا نام حسین ہے۔ ہمیں شہادت حسین یاد رہا لیکن پیغام حسین یاد نہیں رہا، فکر حسین یاد نہیں رہا کہ امام نے قربانی کیوں کی۔ آپ دیکھیں امام کی قربانی کو دیکھیں اور صبر کے میدان میں آپ آ جائیں کہ امام نے صبر کا کیسا مظاہرہ کیا ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبت ہم کو آتی ہے، بخار لگتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں چوری ہو جاتی ہے، دکان مکان میں کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ہم اس قدر شور مچاتے ہیں اور اس قدر صبر سے باہر ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب کچھ رک گیا ہو۔ لیکن آپ کربلا کے میدان میں آئے اور صبر حسین کو آپ دیکھیں کہ امام کا صبر کتنا مضبوط تھا کہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا ہے۔ آپ خود صابر رہے اور اپنے بعد والوں کو اور شہزادی اسلام کو اور اپنی بیوی کو اور خیمہ میں بچنے والے لوگوں کو صبر کی تلقین کی، اور آپ نے کہا کہ زینب سینہ نہ پیٹنا، گریباں چاک نہ کرنا، دل پر ہاتھ نہ مارنا اور جاہلوں جیسے رسوم کو ادا نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی پر راضی ہیں اور ہم دین اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں مصیبت میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، شور مچانے کا نہیں، ہنگامہ کرنے کا نہیں، ہر زبان پر حرف شکایت لانے کا نہیں، اللہ کی جناب میں اعتراض کرنے کا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرنے کا نہیں، بلکہ ہمیں مصیبت اور آلام پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس پر مصیبتیں نازل ہوئی اور ایسی مصیبتیں نازل ہوئی کہ ویسی مصیبتیں کسی پر نہ نازل ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے کیا تاریخ کی کسی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت زینب نے سینہ پیٹا ہو؟ کیا تاریخ کی کسی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت شہر بانو جو امام کی بیوی ہے اپنے گریبان پہ پیٹا ہو، اپنے سر پہ بان نوچے ہو، زمین پر پاؤں مارا ہو؟ نہیں ملتا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے چھوٹا سا بچہ ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن صبر کا یہ عالم ہے، برداشت کا یہ عالم ہے کہ زبان پر آ کے شکایت نہیں ہے۔ ہمیں ذکر حسین یاد ہے، پیغام حسین یاد نہیں، مشن حسین یاد نہیں، فکر حسین ہمیں یاد نہیں۔ آج تھوڑی سی مصیبت ہمیں آتی ہے، ہم کیا نہیں کر جاتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مصیبت کا آنا بندوں کے حق میں بہتر ہے، بندوں کے حق میں مصیبت کا آنا بہتر ہے، اس لیے مصیبت کے آگے ڈٹنا چاہیے، مصیبت کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے امام کا پیغام کہ جب آپ کو مصیبت آئے تو آپ ڈٹ جائیں، آپ جھکے نہیں مصیبت کے سامنے، مصیبت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، آپ مصیبت سے لڑے۔ ایک صحابیہ کے پاس حضور جاتے ہیں اور وہ بیمار میں مبتلا ہے، حضور فرماتے ہیں کیسی ہو؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہے کہ بخار ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بخار میں برکت نہ دے۔ حضور فرماتے ہیں بخار کو ایسا نہ کرو، بخار کو برا نہ کہو، وہ تو گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ تو مصیبت کا آنا اور مصیبت پر صبر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصیبت کا آنا اور پھر اس مصیبت پر صبر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ گناہ مٹتے ہیں اس کے ذریعے، لیکن اگر آپ شور مچائیں گے، آپ ہائے وائے کہیں گے، آپ یا اللہ کیا ہو گیا، یا اللہ میرے ہی گھر میں ہوا، کہیں اور کیوں نہیں ہوا، اس طرح کی جو باتیں آپ کہیں گے تو اس طرح کہنے سے کیا ہوگا؟ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مان لیجئے آپ کا خدا نہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ جو ہے حرف شکایت اللہ کی جناب میں لائیں گے تو کیا وہ مصیبت ٹل جائے گی؟ نہیں ٹلے گی، بلکہ آپ جزا و فضا کرنے کے بعد آپ صابر نہیں رہیں گے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور وہ صبر گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ مصیبت کئی وجہ سے آتی ہے، کبھی بندہ گناہگار ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے ذریعے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایک تو یہ۔
اور کبھی مصیبت آتی ہے کہ بندے کے مقدر میں کوئی بلند رتبہ لکھ دیا جاتا ہے، بندے کے مقدر میں کوئی بلند مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے، اور بندے کو بندہ اعمال کے ذریعے اس رتبے تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑا رتبہ لکھ دیا آپ کو، مقدر میں بڑا درجہ لکھ دیا، اور آپ اعمال کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتلاء مصیبت دے کر، اس پر صبر دے کر آپ کو اس درجے تک پہنچاتا ہے۔ تو مصیبت اگر آئے تو اس کا ویلکم کرنا چاہیے اور مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ، اور اچھا یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ کہتے کہ یہ گناہ گار ہے، نہیں ہے کسی کو۔ آج کل ہوتا ہے جو آدمی گناہ ہوتا ہے اور وہ بیڈ پکڑ لیتا ہے، بستر پر ہوتا ہے، بستر مرد پر ہوتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو لوگ تانا مارتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں جوانی میں جو کچھ کیا ہے نا وہ سب نکل رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سارا کچھ نکل رہا ہے جو جوانی میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اس طرح کے جملوں سے۔ آپ ایسا کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اگر مبتلا مصیبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بندہ گناہگار ہے، ہرگز نہیں ہے یہ۔ ہاں مصیبت گناہ کو ضرور ختم کرتی ہے، لیکن مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ گناہگار ہے، نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین، کیا گناہ کا سوال پیدا ہو رہا ہے؟ امام علی مقام سے گناہ ہوا ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم معصوم تو نہیں مانتے ہیں، معصوم فرشتے ہیں اور انبیاء کرام ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہے، بچے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام صحابی ابن صحابی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ نازل ہوتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نبیوں کی جماعت پر۔ کس پر نازل ہوتی ہے؟ بولیں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبیوں کی جماعت پر۔ تو کیا نبی گناہگار ہے؟ معاذ اللہ ہرگز نہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نبی سے کوئی گناہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کی جماعت پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو دین میں جتنا مضبوط ہو، پھر اس کے بعد وہ جو دین میں جتنا مضبوط ہو، یعنی جس قدر جو دین میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس پر مصیبتیں اترتی رہتی ہے۔ تو مصیبت آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ گناہگار ہے، اور اگر ہے بھی کوئی گناہگار تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ تانا ماریں اور آپ یہ کہہ دیں؟ آپ کو یہ اختیار ہے نہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ تانا مارے کسی کو اور کسی کو یہ کہے کہ جوانی میں جو گناہ کیا ہے وہ نکل رہا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو کربلا کا پیغام مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر ڈٹے رہنا، کربلا کا پیغام۔ آپ کو یہ واقعہ مشہور ہے اور آپ سنتے ہیں کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو جب جسم مبارک سے جدا کیا گیا اور نیزوں پر بلند کیا گیا تو سننے والوں نے سنا کہ امام کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سنا نا آپ نے؟ یہ مشہور ہے واقعہ، یہ واقعہ مشہور ہے اور آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ بعد شہادت امام علی مقام کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ حسینی ہیں، اس میں سے جتنے حسینی ہیں انہیں یہ فکر آنی چاہیے کہ آپ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھتے ہیں یا نہیں۔ امام نے شہادت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو گیا بخشوانے کے لیے قرآن پڑھیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو بخشوانے کے لیے پڑھے، ورنہ موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ امام کے ماننے والوں امام کا پیغام لو اور امام کے مشن کو تھامو اور امام کی کرامت کو دیکھو، امام کی کرامت کو کہ بعد شہادت بھی نیزوں پر امام کا سر بلند ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اے محب حسین اور اے محب حسین، اپنے کردار میں
یہ ضرور لاؤ کہ آپ بھی زندگی میں قرآن سے ایسی محبت کرے کہ آپ قاری قرآن بن جائیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو تو قرآن پڑھیں گے، اگر انتقال نہیں ہوا تو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن صرف اس لیے تو نازل ہے، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، اسے آپ پڑھیں، اس پہ آپ غور کریں کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ کسی کی مسجد میں قرآن کو پڑھا جائے، بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جو قرآن کو تھامے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو قرآن سے دور ہوگا وہ آخرت میں نامراد ہو جائے گا۔ یہ ہے پیغام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ پیغام حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ مشن حسین کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ امام کو رخصت تھی، اجازت تھی، اس کے باوجود امام نے سب کچھ قربان کیا ہے، اور رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام سے سچی محبت ظاہر کریں۔ محبت تو خیر ہے، بلا نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بندہ مسلمان ہوگا اور اس کے سینے میں محبت حسین نہیں ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت ہے لیکن محبت کامل نہیں ہے، محبت ناقص ہے۔ کامل محبت فکر حسین، کامل محبت پیغام حسین پر عمل، کامل محبت مشن حسین کو عام کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیجیے۔ اور آگے آ جائیے، جو جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیجیے۔ سامنے آ جائے لوگ، سامنے نوجوان انداز بھی ہے، ذرا یہ سامنے سامنے آ جائے۔